الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کا ٹاپک جنرل ضیاء الحق کے بارے میں ہے۔ کچھ سوالات ہیں جو ہمیشہ ان کے بارے میں کیے جاتے ہیں، وہ یہ کہ کیا جنرل ضیاء الحق صرف 90 دن کے لیے حکومت میں آئے تھے؟ کیا انہوں نے حکومت میں آتے ہی یہ فیصلہ نہیں کیا تھا کہ وہ الیکشنز کروا کے 90 دن کے بعد واپس چلے جائیں گے اور ڈیموکریٹک گورنمنٹ کے ہاتھ میں حکومت دے دی جائے گی؟ جنرل ضیاء الحق کا دور 1977 سے 1988 تک 11 سال کو شو کر رہا ہے۔ کیا مارشل لاء ملک میں لگانے کے بعد انہوں نے ایسے قوانین نافذ کیے جو اسلام کے مطابق تھے؟ کیونکہ ان کا وعدہ یہ تھا کہ اسلام کے مطابق ہی وہ اس ملک کو چلائیں گے، اور اسی لیے وہ اس کو پولیٹیشنز کے ہاتھ میں دینے کی بجائے اپنے ہاتھ میں رکھنا چاہتے تھے اور زیادہ سے زیادہ اسلامک قوانین کو کانسٹیٹیوشن کے اندر انٹروڈیوس کرانا چاہتے تھے۔ سیاست کے جوڑ توڑ کے ساتھ آج ہم ضیاء الحق کے ٹاپک کو لے کر چل رہے ہیں۔ ٹاپک پہ بات کرنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجئے، اور ویڈیوز کو اگر پسند آئے تو لائک ضرور کریں، اپنے فرینڈس کے ساتھ شیئر کیا کیجئے۔ یہاں اگر ہم دیکھیں تو کچھ سوالات ہیں اور کچھ ایسی باتیں جو کہ ڈیموکریٹک لوگ کہتے ہیں، پولیٹیشنز بات کرتے ہیں، ہسٹری رائٹرز اس کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ ایسی کیا حالات پیش آ گئے تھے کہ جنرل ضیاء الحق کو ملک کے اندر مارشل لاء امپوز کرنا پڑا۔ ایسی کیا سچویشن تھی کہ جب ملک کی سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی پاکستان پیپلز پارٹی دوسری دفعہ الیکشنز جیتنے والی تھی، اس وقت ملک کے اندر سے الیکشنز کے اقدامات کو رکوا دیا گیا، اور یہ الیکشنز نہ صرف 1977 میں رکے بلکہ پھر یہ بہت دیر کے بعد جا کر تقریباً 10 سال کے بعد جا کر یہ الیکشنز دوبارہ کیے گئے۔ اتنے لمبے عرصے کے لیے الیکشنز کو روک کر ملک کے اندر اگر مارشل لاء امپوز کر دیا گیا تو اس کی کیا سچویشن تھی؟ ساتھ ساتھ میں یہ بھی سوالات کیے جاتے ہیں کہ ایسی کیا ضرورت پیش آ گئی تھی کہ وہ ضیاء الحق جن کو بھٹو نے خاص طور پر ڈبل پروموشن دے کر ایک کمانڈر ان چیف کے عہدے پر فائز کیا تھا، اور وہ بھٹو کے بہت معتمد شخص تھے، انہوں نے بھٹو کو ہی اریسٹ کیا اور 5 جولائی 1977 کو مارشل لاء کنٹری کے اندر امپوز کر دیا۔ ذوالفقار علی بھٹو کو اس کی سیٹ سے ہٹا دیا اور ان کو گرفتار کر دیا گیا۔ اس کے بعد پھر بھی کچھ عرصے کے بعد ذوالفقار علی بھٹو کو رہا کیا گیا، لیکن بعد میں دوبارہ پھر انہوں نے جب ڈیموکریٹک میٹنگز کے لیے پبلک میٹنگز کال کرنا شروع کی ڈیموکریٹک سسٹم کو ریسٹور کرنے کے لیے، تو دوبارہ ان کو اریسٹ کر لیا گیا۔ ضیاء الحق کمانڈر ان چیف آف آرمڈ سٹاف تھے، اور ان کا یہ بلیم تھا کہ بھٹو نے یہ کوشش کی ہے کہ کسی طرح کنٹری کے اندر سوشلسٹ میجرز کو لایا جائے، یعنی ایسے اقدامات جو کہ اسلام کے مطابق نہیں کنسیڈر کیے جاتے تھے، ایسی چیزیں جن میں پبلک کی رائے کو اتنی زیادہ اہمیت دی جاتی ہے کہ وہ اگر اسلامک لاز نہیں چاہتے تو اسلام تو جیسے لاز وہ پبلک چاہتی ہے ویسے ہی امپوز کیے جاتے ہیں۔ ساتھ ساتھ میں نیشنلائزیشن پالیسی تھی بھٹو کی، جس کو ناپسند کرتے ہوئے مسلسل یہ کوشش کی گئی کہ وہ نیشنلائزڈ انسٹیٹیوشنز جو بھٹو نے نیشنلائز کر لیا اور جن جن بڑے بڑے لوگوں کو نقصانات ہوئے انہوں نے بھی ضیاء کے ساتھ ہینڈز جوائن کر لیے۔ اسلامک پولیٹیکل پارٹیز جو تھیں جیسے آئی جی آئی تھی، اس نے بھی ضیاء کے ساتھ شامل ہو گئی۔ ضیاء کی اپنی سوچ بھی بہت اسٹرکٹ اسلامک لاز کنٹری میں لانے سے متعلق تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ ضیاء یہ بلیم کرتا تھا کہ ملک کے اندر بہت اسٹرانگ قسم کے پروٹیسٹس ہو رہے ہیں، اور یہ اسٹرانگ پروٹیسٹس جو ہیں ملک کے اندر انریسٹ کی سچویشن کریٹ کر رہے ہیں، اور اس انریسٹ کو روکنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ پولیٹیکل پارٹیز کو کنٹرول کیا جائے۔ ملک میں 9 پولیٹیکل پارٹیز تھیں جو کہ بھٹو کے خلاف مسلسل پولیٹیکل پروسیشنز کر رہی تھیں اور بھٹو کی گورنمنٹ کو ختم کرنا چاہتی تھیں۔ اس بات کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ضیاء نے یہ سوچا کہ ملک میں مارشل لاء امپوز کر دیا جائے، ان پولیٹیکل پارٹیز کو استعمال کیا جائے، اور کنٹری کے اندر اس ڈیموکریٹک سوشلزم کے خلاف، کیونکہ وہ خود ڈیموکریٹک سوشلزم کے خلاف تھا، وہ اسلامک پریزیڈنشل سسٹم کا حامی تھا، اس نے سوچا کہ اس قسم کے سسٹم کو ختم کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ کسی نہ کسی طریقے سے بھٹو کو اریسٹ میں رکھے اور یہاں پر کنٹری میں مارشل لاء رکھ کے کچھ نئے لاز لائے جائیں۔ ابھی وہ اس سوچ میں تھا کہ کس طریقے کے قوانین ملک میں انٹروڈیوس کرائے جائیں۔ ضیاء الحق کے بھٹو کے ساتھ کلیشز اتنے بہت پرانے نہیں تھے، یہ کچھ عرصہ پہلے ہی ڈیولپ ہوئے تھے۔ جیسے جیسے بھٹو کے ڈیموکریٹک اینڈ سوشلسٹ آئیڈیاز بڑھتے چلے جا رہے تھے، ویسے ویسے ضیاء
ذوالفقار علی بھٹو کے خلاف ہوتے چلے جا رہے تھے، اور اس کے باوجود کہ ضیاء ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ بہت زیادہ دوستی اور بہت زیادہ لائلٹی کا دم بھرتے تھے، انہوں نے جب ذوالفقار علی بھٹو کو اریسٹ کیا تو اس کو اس کے علاوہ اور کوئی بات سمجھ نہ آئی کہ وہ ذوالفقار علی بھٹو کو صرف پھانسی ہی دیں، اور یہی وجہ تھی کہ ان 2 سال کے ٹرائلز کے بعد فائنلی یہی ڈیسائیڈ کیا گیا کہ ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی دے دی جائے، اور ذوالفقار علی بھٹو کی پھانسی کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی کے لوگ بہت ڈس اپوائنٹ ہو گئے، اور پھر ضیاء الحق کے لیے ایک راستہ کھل گیا کہ وہ ایک لمبے عرصے کے لیے حکومت کر سکتے تھے۔ جنرل ضیاء الحق نے حکومت کے دوران ساتھ ساتھ مختلف قسم کے آرڈیننسز جاری کیے، کیونکہ پاکستان کا کانسٹیٹیوشن 1973 سسپینڈ کر دیا گیا تھا، اور اس کی جگہ پر ٹیمپرری آرڈیننسز ایمرجنسی بیسس کے اوپر امپلیمنٹ کیے گئے۔ وقت کے ساتھ ساتھ یہ آرڈیننسز جو تھے، اس کے بارے میں ڈیسائیڈ کیا گیا کہ ان کو ملک کا لاء بنا دیا جائے، اور انہی آرڈیننسز کو لاء بنانے کے بعد ان کو کانسٹیٹیوشن کا حصہ بھی بنا دیا گیا۔ اس کے بارے میں ہم نیکسٹ سلائیڈ میں بات کرتے ہیں۔ ضیاء الحق کے بہت زیادہ عرصہ حکومت میں رکنے کی ایک بہت بڑی وجہ افغان وار بھی تھی، کیونکہ جب ضیاء الحق 1977 میں حکومت میں آئے تو اس کے 2 سال کے بعد ہی ابھی بھٹو صاحب کا ٹرائل چل رہا تھا، تو ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی نہیں دی گئی تھی، تو اسی دوران میں افغانستان اور رشیا کے درمیان کلیشز شروع ہو گئے، اور 1979 میں افغان رشیا وار سٹارٹ ہوئی۔ ہم دیکھتے ہیں کہ 1979 میں بھی ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی دے دی گئی، اور اب پاکستان مکمل طور پہ جنرل ضیاء الحق کے رحم و کرم پر تھا، اور وہ جیسے چاہتے ملک کو نیشنل لیول پر اور انٹرنیشنل لیول پر چلا سکتے تھے۔ اس وقت انٹرنیشنل لیول پر سچویشن یہ تھی کہ رشیا اور امریکہ دو برابر کی سپر پاورز تھیں، اور دونوں بہت زیادہ کمپٹیشن میں تھی۔ رشیا نے جب افغانستان پر حملہ کیا تو اس کا مقصد افغانستان کی زمین بھی تھا، اور اس کا مقصد وارم واٹرز آف پاکستان ایٹ مکران کوسٹ، جو بلوچستان کے ساتھ ساتھ ہیں، وہ بھی تھا۔ تو یہ پاکستان کو یہ ٹارگٹ نظر آ رہا تھا کہ افغانستان پر کیپچر کے بعد، مکمل طور پہ تسلط حاصل کرنے کے بعد، ہو سکتا ہے کہ رشیا اپنا نیکسٹ سٹیپ پاکستان کے مکران کوسٹ کی طرف بڑھائے۔ سو یہ بہتر آئیڈیا تھا، بیسٹ آئیڈیا یہ تھا کہ اس وار کو افغانستان میں ہی روک دیا جائے اور پاکستان میں نہ آنے دیا جائے۔ اس طرح کی سچویشن نے کنٹری کے اندر ضیاء الحق کی اہمیت کو بڑھا دیا، کیونکہ آرمی کے ساتھ ان کی انڈرسٹینڈنگ اچھی تھی، وہ خود جنرل تھے، اور وار سٹریٹجیز بھی ان کے پاس تھیں، سو اس چیز کو وہ بہت اچھے طریقے سے ہینڈل کر سکتے تھے، اور ایک نیا خطرہ جو کنٹری کے لیے کریٹ ہو گیا تھا بالکل آؤٹ آف نو ویئر، جبکہ افغان رشیا وار کا کوئی پتہ نہیں تھا، سڈنلی افغان رشیا وار سٹارٹ ہوئی، افغانستان کے اوپر رشیا کا قبضہ ہو گیا جسٹ ود ان سم ڈیز، اور اس کے بعد بہت سارے افغان ریفیوجیز نے پاکستان میں آنا شروع کر دیا، بیکاز افغانستان پوری طرح سے رشیا کے کنٹرول میں تھا، آ گیا، اور خواتین اور بچوں کو پاکستان میں ریفیوجی کیمپس بلا کے یہاں انوائٹ کر لیا گیا کہ آپ یہاں بیٹھیں اور اپنے ملک کو ساتھ ساتھ ڈیفینڈ بھی کریں، کوشش کریں اپنے ملک کو آزاد کرانے کی، لیکن پاکستان کو یہ خطرہ بھی نظر آ رہا تھا کہ رشیا کا نیکسٹ سٹیپ پاکستان پر ہو سکتا ہے۔ سو اسی صورتحال کے تحت انٹرنلی ضیاء الحق کی پالیسیز کی ضرورت پیش آ چکی تھی اس وقت تک، اور ضیاء الحق اس کو ہینڈل کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ اسٹریٹجیز بھی فارم کر رہے تھے۔ دوسری طرف کیونکہ رشیا اور امریکہ دونوں برابر کی سپر پاورز تھیں، اس لیے امریکہ کو ایک بہت گولڈن چانس نظر آ رہا تھا کہ اس کا دشمن جس ملک سے جنگ کر رہا ہے، اگر اس کمزور ملک کو ہی سپورٹ کر کے، اسلحہ دے کر، پیسہ دے کر اس دشمن یو ایس ایس آر سے لڑواتے رہیں، تو یو ایس ایس آر کمزور ہو سکتا ہے، اور اس طرح سے یو ایس اے کو ورلڈ پاور بننے کا، اونلی ورلڈ پاور بننے کا چانس مل جائے گا۔ سو اسی لیے یو ایس اے نے بھی پاکستان کی طرف اور جنرل ضیاء الحق کی طرف اس نظر سے دیکھنا شروع کر دیا کہ یہ وہ راستہ ہے جہاں سے وہ
افغانیز کو، افغانی فائٹرز کو رشیا کے خلاف اسلحہ اور کھانا اور اس کے علاوہ مانیٹری سپورٹ دے سکتے ہیں۔ اس صورت حال میں ضیاء الحق کے لیے یہ بہت آسان ہو گیا اور بہت انٹرنیشنلی ایکسیپٹیبل ہو گیا کہ ضیاء الحق اپنے رول کو لے کر چل سکتے اور ساتھ ساتھ میں اس کو پرولونگ بھی کر سکتے، اور کوئی ان سے الیکشنز کرانے کے لیے کوشچن بھی نہ کرتا، جو کہ انٹرنیشنلی جب وہ وزٹس کرتے تھے تو ان سے کوشچن کیا جاتا تھا کہ آپ ایک ڈکٹیٹر ہیں، آپ نے ایک ڈیموکریٹک گورنمنٹ کو ختم کیا ہے، آپ ملک میں الیکشنز کب کروائیں گے؟ اس طرح کے سوالات بھی اب ضیاء الحق سے نہیں کیے جاتے تھے، بلکہ ان سے زیادہ یہ پوچھا جاتا تھا کہ آپ افغانیز کی لائفز ایٹ رسک ہیں، آپ ان کی مدد کیسے کریں گے؟ اور ان کو ایک انٹرنیشنلی ایک ایسے ہیرو کی نظر سے دیکھا جانے لگا تھا جو کہ افغانستان کی مدد کر رہے تھے سپر پاور رشیا کے خلاف، اور ظاہر ہے کہ سپر پاور رشیا کے ٹوٹنے میں یا کمزور ہونے میں یو ایس اے کا بہت بڑا فائدہ پنہا تھا۔ یہ سچویشنز چلتی رہیں۔ اس کے بعد کرتے کرتے بہت سا وقت ضیاء الحق کو مل گیا انہی حالات کی وجہ سے کہ یہ وار چلتی رہی، اور وار یہاں تک چلی کہ تقریباً 1988 میں جا کے یہ وار ختم ہوئی، اور جب افغان رشیا وار ختم ہوئی تو اٹ واز اے میریکل کہ یو ایس ایس آر جو کہ ورلڈ پاور سمجھا جاتا تھا، اس کی یونائٹڈ اسٹیٹس جو تھیں دوز ور بروکن انٹو پیسز، اور وہ یونائٹڈ اسٹیٹس جو رشیا کے ساتھ اٹیچ تھیں، انہوں نے نہ صرف اپنے آپ کو رشیا سے بریک اوے کر لیا، بلکہ انہوں نے اس کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو اسلامک اسٹیٹس بھی ڈکلیئر کر دیا، اور جن میں ازبکستان، تاجکستان، ترکمانستان، قرغیزستان، قازقستان، اور ان سب نے پاکستان کے ساتھ اپنے اچھے تعلقات بھی ڈیولپ کر لیے۔ یہ ایک بہت حیرت انگیز بات تھی، اور اسی لیے اس کو انٹرنیشنلی ہسٹری میں افغان میریکل کے نام سے جانا جاتا ہے کہ ایک انتہائی کمزور ملک اور غریب ملک نے ایک سپر پاور کو شکست دے دی۔ یہ سچویشن انٹرنیشنلی اور نیشنلی چل رہی تھی، لیکن وار ختم ہونے کے بعد ایک نئی سچویشن ایمرج ہو گئی۔ وہ یہ تھی کہ اب جبکہ ضیاء الحق اتنے زیادہ عرصے تک کنٹری کو رول کرتے رہے تھے، ان کی اپوزیشن پولیٹیکل پارٹی یعنی کہ پاکستان پیپلز پارٹی آہستہ آہستہ واپس بے چین ہوتی چلی جاتی ہے، اینڈ دے وانٹڈ ٹو ہینڈل دا پولیٹیکل مس میچ اور پولیٹیکل گیپ، کیونکہ وار تو ختم ہو چکی تھی، جو نیشنلی یہ ضرورت سمجھی جا رہی تھی کہ ضیاء الحق صاحب جنرل ہیں اور آرمی اس وقت رول کرے تو بہتر ہے کنٹری کی سیفٹی کے لیے، اب وہ خطرہ ختم ہو چکا تھا، تو نیشنلی دوبارہ پولیٹیکل سینیریو کو آن کرنے کے لیے کوشش شروع ہو گئی، جس نے ضیاء صاحب کی ڈیفیکلٹیز میں اضافہ کر دیا۔ دوسری طرف وار تو ختم ہو گئی تھی، لیکن افغانستان سے جتنے ریفیوجیز یہاں آتے تھے، افغان پاکستان بارڈر اوپن تھا، اور جو ریفیوجیز یہاں آتے تھے وہ بہت سا اسلحہ اور ڈرگز وغیرہ لے کر آتے تھے، اور یہاں پر بہت آسانی کے ساتھ لوگوں کو وہ بیچ کر چلے جاتے تھے، جس کی وجہ سے پاکستان میں اسلحہ اور ڈرگ بہت کامن ہو گیا۔ اور ظاہر ہے کہ جب کسی جگہ پر ڈرگ بہت زیادہ، ڈرگ ایڈکشن انکریز ہو جائے گی، جب اسلحہ بہت زیادہ ہوگا تو کرائم ریٹ انکریز ہو جائے گا، وائلنس انکریز ہو جائے گی۔ کراچی میں خاص طور پہ اس کا بہت زیادہ ان چیزوں کا اثر ہوا، اسمگلنگ، کرپشن، وائلنس، اسی طرح سے رینسم لینا، کڈنیپنگ، یہ سب چیزیں بہت کامن ہو گئی، اور سوسائٹی کے اندر ایک ایسی سچویشن کریٹ ہو گئی جس میں ہینڈل کرنا پیس اینڈ نارمل روٹینز کو بہت مشکل ہو گیا۔ دس واز کریٹنگ پرابلمس۔ دوسری سائڈ پہ جو ڈفرینٹ پروونسز تھے وہ بھی آہستہ آہستہ ضیاء صاحب کے خلاف بول رہے تھے۔ بلوچستان تو شروع سے ہی چاہتا تھا کہ ہمیں سپریٹ کر دیا جائے، اور وہ یہ کوشش کر رہے تھے۔ جب یہ اسلحہ اور وائلنس بہت انکریز کر گیا تو وہی اسلحہ بلوچستان کی لبریشن کے لیے مختلف گروپس نے استعمال کرنا شروع کر دیا۔ کراچی اور سندھ کے بھی کچھ ایسے حالات تھے، وہاں بھی کیونکہ یہ چیزیں انفلوئنس کر رہی تھیں، وہ لوگ بھی بہت زیادہ اس کو پریشرائز کرنے لگ گئے کہ سندھ مسٹ بی سیپریٹڈ فرام پاکستان۔ این ڈبلیو ایف پی ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے مسلسل سینٹرل گورنمنٹ کی پالیسیز کو کرٹیسائز کرنا شروع ہو گئی، تو کنٹری کے اندر ایک کیوس کی سچویشن کریٹ ہو گئی جس کو ضیاء الحق صاحب نے ہینڈل کرنا تھا، اور ظاہر ہے کہ اٹ واز اے ڈیفیکلٹ ٹاسک۔
انہی زمانوں میں الیکشنز ہوئے تھے، نان پارٹی بیسس الیکشنز 1988 میں، اور نان پارٹی بیسس الیکشنز کے رزلٹ میں ایک گورنمنٹ بنی تھی جو کہ 1987 میں الیکشنز ہوئے تھے، اور ایک گورنمنٹ بنی تھی جس میں محمد خان جنیجو واز دا پرائم منسٹر۔ اس بدلتی ہوئی سچویشن کے ساتھ محمد خان جنیجو نے آل پارٹیز کانفرنس کی، اور انہوں نے یہ سوچنا شروع کیا کہ کس طرح اس ڈکٹیٹوریل سٹائل کی پاور کو ختم کیا جائے اور کسی طریقے سے ڈیموکریٹک پاور کو انکریز کیا جائے۔ ان سچویشنز کو دیکھتے ہوئے ضیاء الحق نے جب یہ دیکھا تو انہوں نے فوری طور پہ ڈیسائیڈ کیا کہ وہ جنیجو صاحب کی گورنمنٹ کو ختم کر دیں گے، اور جو کہ انہوں نے کیا بھی۔ اب کون پاور میں تھا؟ جنرل ضیاء الحق صاحب پاور میں تھا، ہی واز آل ان آل۔ انہی زمانوں میں ایک اور انسیڈنٹ بھی اوجری کیمپ کا بلاسٹ ہوا تھا، جس کا بھی اس اوجری کیمپ کے بلاسٹ کی ذمہ داری بھی جنیجو صاحب نے اور ڈیموکریٹک گورنمنٹ نے جنرل ضیاء الحق پر ڈالی کہ اسلام آباد کے اتنے قریب اتنا بڑا اسلحہ کا ڈمپ کیوں ہے، اور ظاہر ہے کہ ضیاء الحق صاحب نے اس کی ذمہ داری جنیجو صاحب پہ ڈالی۔ کلیش انکریز ہو گیا، اور کلیش کے انکریز کے ساتھ جنیجو صاحب کی گورنمنٹ کو بھی اینڈ کرنے کا ڈیسیجن ہو گیا۔ جب ضیاء الحق صاحب مکمل طور پہ پاور میں آ گئے، نہ تو اسمبلی تھی، نہ پرائم منسٹر تھا، نہ نیشنل اسمبلی سینٹ تھی، سب کو ڈسمس کر دیا گیا۔ کراچی میں وائلنس کی انتہا ہو چکی تھی، اور اسلحہ اور ڈرگس کا فلو جو تھا وہ بہت زیادہ بڑھ چکا تھا۔ افغانز بھی پاکستان آرمی کو پریشرائز کر رہے تھے کہ انہیں کسی طریقے سے کسی نہ کسی طریقے سے جو بھی ملٹری اینڈ مانیٹری سپورٹ پاکستان کو یونائٹڈ نیشن سے ملی ہے اس کا وہ زیادہ سے زیادہ ان کو پرووائڈ کیجیے، اور ساتھ ساتھ وہ افغانی ریفیوجیز پاکستان سے جانا بھی نہیں چاہتے تھے، بیکاز ان کے اپنے ملک میں ابھی سچویشن اتنی کلین نہیں تھی کہ وہ وہاں ایزیلی رہ سکیں۔ سو حالات بگڑتے چلے جا رہے تھے، لیکن بہرحال جنرل ضیاء الحق صاحب 1160 سے حکومت کر رہے تھے، اور ان کو پتا تھا کہ کس طریقے سے ان سارے انریسٹس کو اور کنٹری کے اندر ان چیزوں کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔ انٹرنیشنلی بھی اب پاکستان کی ضرورت یو ایس اے کو نہیں رہی تھی، بیکاز رشیا کو بریک کرنے کی ذمہ داری پوری ہو چکی تھی، اور اب امریکہ اپنے آپ کو اونلی سپر پاور سمجھتے ہوئے دنیا کے اوپر اپنی پاور کو انسرٹ کرنے کا پلان کرنے لگ گیا تھا۔ تو پاکستان میں مانیٹری اینڈ ملٹری سپورٹ جو بھیجی جا رہی تھی اس میں بھی ایک بگ کٹ آ گیا، جس کی وجہ سے نظر آ رہا تھا کہ بجٹ بھی پاکستان کا کافی ڈسٹرب ہو جائے گا۔ اگر ساری سچویشن کو ایویلویٹ کیا جائے تو اس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ جنرل ضیاء الحق کا دور اگرچہ ایک طویل دور تھا، اور اس میں بہت زیادہ چیلنجز بھی تھے، ایسے چیلنجز تھے جو پاکستان کی سیکیورٹی کو اور سیفٹی کو چیلنج کر رہے تھے بہت سیویئر طریقے سے، اور اگر ایک ورلڈ پاور کسی نہ کسی طرح کامیاب ہو جاتی خدا نخواستہ تو دے کوڈ ہیو دیئر نیکسٹ اسٹیپ آن پاکستان، اور پاکستان اتنا مضبوط نہیں تھا اس وقت کہ اتنی بڑی سپر پاور کو ہینڈل کر سکتا ڈائریکٹلی۔ انٹرنیشنل سپورٹ ڈیفینیٹلی پاکستان کو ملی، اور ڈیفینیٹلی یونائٹڈ نیشنز نے پاکستان کو بہت زیادہ سپورٹ کیا ان دا نیم آف افغان ریفیوجیز۔ افغان ریفیوجیز نے بہت بہادری کے ساتھ اپنے ملک کو آزاد کرانے کے لیے لڑا، لیکن سب چیزوں کے بعد بھی ایک چیز دیکھی جا سکتی ہے کہ جنرل ضیاء یا بعد میں پریزیڈنٹ ضیاء جب الیکشنز کروانے کے بعد انہوں نے ریفرینڈم کرایا، اپنے آپ کو پریزیڈنٹ ڈکلیئر کرا لیا، سب چیزوں کو ہی اگر دیکھا جائے تو ایک چیز نظر آتی ہے، ایک سٹریک نظر آتا ہے کہ جنرل ضیاء wanted to stay in the government as long as he could، اور ساتھ ساتھ میں یہ بھی ایک چیز نظر آتی ہے کہ انہوں نے پرومس کیا تھا کہ 90 ڈیز میں الیکشنز کرائیں گے اور وہ ڈیموکریسی کو ریسٹور کر کے دیں گے اور کنٹری کے اندر ڈیموکریٹک گورنمنٹ اسٹیبلش ہوگی، لیکن انہوں نے تب تک حکومت نہیں چھوڑی جب تک کہ ان کا پلین کریش نہیں ہو گیا اور وہ اس دنیا سے نہیں چلے گئے۔ شاید وہ زندہ ہوتے تو آج بھی پاکستان کو رول کر رہے ہوتے۔ اتنی اسٹرانگ پالیسیز کے ساتھ وہ چلا کرتے تھے، اور ان کا ٹیم ورک بہت اچھا ہوا کرتا تھا، اور جو لوگ ان کے ساتھ چلتے تھے ڈیفینیٹلی وہ ان کا ساتھ دیتے تھے۔ سو یہ تھی جنرل ضیاء کے بارے میں کچھ ڈیٹیلز جو کہ ان کی حکومت کے آنے سے متعلق تھیں، اور پھر حکومت میں ان کی ڈیفیکلٹیز اور حکومت سے جانے کے متعلق تھیں۔ یہ جنرل ضیاء الحق سے ریلیٹڈ پارٹ 1 ہے۔ پارٹ 1 میں وہ پالیسیز ڈسکس کی جائیں گی
جو جنرل ضیاء الحق نے پاکستان میں امپلیمنٹ کی 1973 کا کانسٹیٹیوشن سسپینڈ کرنے کے بعد، اور بعد میں انہی پالیسیز کو، انہی آرڈیننسز کو بعد میں لیگل شکل دے دی، پاکستان کے کانسٹیٹیوشن کا حصہ بنا دیا۔ جب وہ پاکستان کے کانسٹیٹیوشن کا حصہ بن گئے تو اس کے رزلٹ میں پھر کیا مسائل پیش آئے، اس کو ہم پارٹ 2 میں ڈسکس کریں گے۔ ابھی تک کے لیے اجازت۔ تھینک یو سو مچ۔ اللہ حافظ، ٹیک کیئر، گاڈ بلیس یو، السلام علیکم۔